بسم اللہ الرحمن الرحیم باب النفساء والحبلى تردم داما وے دم حد ہو گئی خون انہوں نے ویکھے صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب نفساء اور حبلہ دیکھے خون کو تو کیا حکم ہے باب نفساء اور حبلى دیکھے خون کو نفاس والی 40 دن تو بعد خون ویکھے تو کی حکم ہے حاملہ عورت دوران حمل خون ویکھے تو کی حکم ہے بے نماز روزہ چھڑنا ہے یا اے استعاذہ ہے تے پڑھنا ہے جی مسئلہ پتہ ہے جڑا پڑھیا ہوئی جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ قال النفساء اذا لم يكن لها وقت قعدت وقت ایام نسائها قال محمد ولسنا نأخذ بهذا ولكنها نفساء ما بينها وبين 40 يوما فإن ازدادت على ذلك اغتسلت وتودعت لكل وقت صلاة وصلت وهو قول ابي حنیفہ رحمہ امام محمد روایت کرتے ہیں امام صاحب سے آپ حضرت حماد سے آپ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نفساء جب نہ ہو اس کے لیے وقت مقرر جی میں بچے جم دیے تو بھی کدی خون 5 دینے کدی 10 دینے کدی 20 دینے کوئی گل بندی نہیں پئی تو قعدت تو بیٹھے وہ اپنی عورتوں کے دنوں کا وقت جہڑیاں دیاں برادری دیاں عورتاں نے نا انہاں دا نفاس کنے دن ہوندا ہے اے اونے دن نفاس گزارے تے باقی نہا کے تگاں استعاذہ نمازاں پڑھے مثلا باقیاں دا 20 دن ہوندا ہے مثال طور تے اے 20 دن تو بعد نہاوے بشا خون آਉਂਦਾ رہے تے کی کرے اے کنا آکھیا حضرت رضی اللہ عنہ تو امام محمد صاحب فرماتے ہیں فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اور نہیں لیتے ہم اس کو نہیں لیتے لیکن وہ عورت نفاس والی ہی رہے گی اس وقت کے درمیان جو عورت کے درمیان ہے اور ساڈا قول ہے وہ 40 دن تک وہ نفاس والی ہے بس اگر زیادہ ہو جائے اس پر 40 تو خون اگا نکل گئے تو غسل کرے اور وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے اور نماز پڑھے اور سمجھے ہی ساڈا ایک قول ہے اور یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں حدیث بیان کی حضرت ہمیں وہ مطلب ہے کہتے ہیں آپ نے ان سے جناب ابراہیم سے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ نفساء جب نہ ہو نفساء کے لیے وقت مقرر تو بیٹھے اپنی عورتوں کے ایام کا وقت امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں لیتے ہم اس کو اور لیکن وہ عورت نفساء ہی رہے گی اس وقت کے درمیان سے 40 دنوں بڑھیا رہے گی نفساء ما بینا اس وقت میں جو درمیان ہے عورت کے اور 40 دنوں کے بس اگر زیادہ ہو جائے 40 دنوں پر تو غسل کرے عورت اور وضو کرے ہر نماز کے وقت کے لیے مسئلہ پڑھے نماز پڑھے اور یہی قول ہے سنے صبر نال کو تھوڑا پڑھ بھی لئیے میرا پلا بھی النفساء نفسن سے ہے نفسن وہو الدم وقت یعنی نہیں اس کے لیے عادت مقررہ اس میں نسائہا یعنی نساء اپنے زمانے دیاں یا اپنے قبیلے دیاں ولسنا ناخذو ولسنا کیوں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقرر کیا ہے نفساء کے لیے کتنا
ما بینہا اے تبقی نفساء اس وقت میں جو اس مدت کے درمیان ہے جب تک وہ نہ دیکھے، پس جب نہ ہو اس کے لیے عادت تو نفاس اس کا کتنا ہے، پس اگر بڑھ جائے اس پر تو پس زیادہ کیا ہے، روزہ رکھے اور بغیر ذالک، اور اگر ختم ہو جائے خون اس کا پہلے اس سے 40 تو پہلے تو ہو جائے گی کیا، ادو ہی پاک ہے، کیونکہ نفاس کا اقل اس کی مدت کوئی نہیں ہے، ازدادت ازدیاد سے ہی، اور جامع کے اندر ہے زادت من الزیادت، ٹھیک ہے شابہ جی ہن پڑھ وے بزرگاہ منال سر کھپا رہے بھی ایک عادت بنی حاشیے پڑھنے دی استاداں دی یا وہ کھانے چ پیندی ہے، اب مسئلے میرے یارو وہ صرف دی کتاب دے حاشیے تے صرف دے مسئلے، ناو دی کتاب دے ناو دے مسئلے، جب بلا جو سولے فقہ تے سولے فقہ دے مسئلے۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا رأت الغسل الدم فليست بحائض فلتصلي ولتصم وليأتها زوجها وتصنع ما يصنع الطاهر وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، آپ نے جناب حماد سے، آپ نے جناب ابراہیم سے کر کے، جناب ابراہیم نے فرمایا جب دیکھے حبلہ خون تو پس نہیں ہے وہ خون حائض، حاملہ جڑا خون ویندی ہے نا وہ خون پس چاہیے کہ نماز پڑھے اور روزے رکھے اور آئے اس کے پاس اس کا زوج، تو زوج اس سے قربت کر سکتا ہے، اور کرے وہ عورت جو کرتی ہے طاہر، میں سارے کام مسجد جا سکتی ہے، قرآن شریف نے وضو کر کے ہاتھ لائے پڑھے سارا کچھ کرے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ فلیست بحائض نظر آتی جی کوئی شے، وجہ یہ ہے اس لیے کہ رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے کس کے سبب سے، حمل کے سبب سے، پس نہیں نکلتا اس سے دم حیض، یہ اور کوئی خون ہے جی۔ فل تصلی لام امر اتنا فعلام جو فل تصلی ولتصم ولتاتہا ٹٹرو۔ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ جب دیکھے حبلہ خون کو پس نہیں ہے وہ خون حیض، پس چاہیے کہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے، اور چاہیے کہ قریب آئے اس کے پاس اور اس بات کرے وہ جو کرتی کرتا ہے۔ محمد کرتا ہے طاہر۔ جی جی شابہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال الحبلى تصلي ابدا ما لم تدع وان رأت الدم لان الحبلى لا حبلہ کے لان الحبل لا يكون حيضا وان اوست وهي تطلق ثم ماتت فوصيتها من الثلث قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تعالى۔ اور جو ہے جی گل جی روز دنوں پڑھی سجے کہ ولادت کے وقت وہ مریضہ کے حکم میں، اگر وہ وصیت کرے گی تو ثلث میں آیا جی مسئلہ جی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جناب ابراہیم نخی فرماتے ہیں کہ حبلہ نماز پڑھتی رہے ہمیشہ جب تک نہ جنے بچی بچہ، اگرچہ دیکھے خون، اگرچہ جب تک وضع عمل نہیں ہوتا تب تک وہ اگرچہ وہ خون دیکھے، اگرچہ وہ اس لیے کہ حبل نہیں ہوتا وہ دم حیض، حمل کے درمیان جو خون آتا ہے وہ دم حیض، گل مک گئی جی۔ اور اگر وصیت کرے عورت وہیا تطلقو، وہیا تطلقو ویکھو، او تطلقو نظر آیا، اے وے طلقن بالفتح سے ہے، وجع الولادت بدرد سے شروع ہو گیا، یہ مطلب بھی جی سنیں نا۔ اور اگر وصیت کی عورت نے حالانکہ وہ درد ذے میں مبتلا ہے تو پھر فوت ہو گئی، انہیں وصیت کی تھی میرا سارا مال کاریگر نو دے دیا جی، اذان بڑی سونی پڑھ دینے جی سنیں جی، تو وہ پھر وہ کیا ہو گئی،
اسی درد ذیل میں زچگی میں فوت ہوگی تو پس اس کی وصیت ثلث سے ہے، کیونکہ یہ حالت مرض کی حالت ہے، سمجھے ہی؟ تو اس کی وصیت اور بیمار بندہ سارے مال دی وصیت کرے تو جاری کتنے ہوندی ہے؟ دو دا مالک ہی نہیں ہے گا۔ یہ زندگی وچ نقشہ ہے بندے دے سامنے کما کما کے مریا ہے، اج ان شریعت کہتی دو تیرے نہیں ہے گے، ایک کی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اس کل کو ہم لیتے ہیں ساری گل، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا قبلہ نماز پڑھتی رہے ہمیشہ جب تک نہ جنے، اور اگرچہ دیکھ لے خون کو، اس لیے کہ حمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ حمل نہیں ہوتا حیض، اور اگر وصیت کرے حالانکہ وہ درد ذیل ہے، مبتلا ہے، درد ذیل میں مبتلا ہے، پھر مر جائے بس وصیت اس کی فوت ہو جائے، یار مر جائے شدید جی، فوت ہو جائے بس وصیت اس کی ثلث سے ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور اسی کو ہم لیتے ہیں، اور اسی کل کو وبہذا کل ہی، اور اسی کل کو ہم لیتے ہیں، اور یہی یعنی سارے مسئلے اور بے خود نو تسلی، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ قائلہ ہے مالم تدا اے اعلان وادال، اور لأن الحبل نہیں دلیل دیتی اتھے مضاف محذوفی کی، لأن دم الحبل مضاف محذوفی بھی، دم حبل جو ہے بے حملہ ہونے کے وقت جو خون آتا ہے یہ خون حیض، وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ لِأَنَّ بِالْحَبْلِ اے لِأَنَّ دَمَ بِالْحَبْلِ لَا يَكُونُ، اور جامع کے اندر اس لیے کہ دم الحبلہ لا یکون، او تھے لفظ ہے، اور یہ واضح ہے اس کتاب الاسار سے وہ جملہ واضح ہے۔ تطلع کو کی بالفتح وجہ الولادت، اور فعل اس سے ہیں کیا؟ تولقت کی مستعملی مجہول، اور عورت اندیو مطلوقہ فی حکم مرض الموت، یہ وجہ کہ اس حالت میں فوت ہوئے تو شہید ہوں دیجیے جی، اعتاق اس کا، ہیبہ اس کا، وصیت اس کی، یہ سارے ثلث سے معتبر ہوں گے۔ اگر عورت اس حالت میں جو کچھ بھی کرے نا یہ سارے زیادہ نہیں ہوں گے جی، سنیں ہی اے مطلب ہے جی۔ اور جے میں مر گئی تو میرا جہیز جڑا ہے نا چھوٹی بہن نو دیا دے، سارا نہیں دینا، تیسرا حصہ دینا ہے، دو حصے جڑا نا وارثاں دینے بچوں، چوتھا حصہ تو خاوند ہے جی۔ ہاں جی شابہ جی اگے جی۔ باب المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، باب عورت دیکھے خواب میں وہ جو دیکھے مرد، یعنی مرد جو خواب میں دیکھتا ہے اطلام ہوتا ہے، اگر عورت کو بھی اطلام ہو تو کیا غسل ہے؟ تو ہے جی۔ باب عورت دیکھے خواب میں وہ جو دیکھے رجل، جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم ان ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا اتت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسألہ عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل، فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأت المرأة منكن ما يرى الرجل فلتغتسل، قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، آپ نے امام حضرت حماد سے، آپ نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جناب ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئیں، جناب انس دی والدہ نے حاضر ہوئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، سوال کرتی تھی سرکار سے عورت کے بارے میں جو دیکھے خواب میں وہ جو دیکھتا ہے رجل، نظر آ رہے ہیں؟ تو پس فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھے عورت تم میں سے وہ جو دیکھے رجل تو چاہیے کہ غسل کرے۔ اور سنیں ہی اچھا جی، تو
تو امام محمد صاحب نے فرمایا اور ہم اسی کو لیتے ہیں، اور وہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ اور ویکھو نا فل تغتسل کی اتھی نا شرط غسل کی خروج منی اور وجود بلل جان دو تری، وگرنہ نہیں واجب رجل پر بھی نہیں واجب۔ شابہ جی شابہ جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے آپ نے حضرت حماد سے، آپ نے حضرت ابراہیم سے بار بار پکوانا اور ٹردے نہیں جی اس گال نہ دی۔ سلیم بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال اصل حدیث نے تھے تو مختصارے اور دوجیاں کتابیں جو آئے تھے پہ نا تو نسخہ اس بندے تے پتر نے 40-50 حوالے کٹھے کیتے ہیں، بڑی محنت کی اے بے اور کیڑی کتاب حدیث ہے جی موجود ہے۔ اصل لمبی حدیث ہے۔ اس لیے سرکار حضرت ام سلمہ دے گھر سن، جس لیے پوچھن آئی مسئلہ، یہ مسئلہ پوچھا نا تو جناب ام سلمہ پیچھے سن، انہیں اس طرح نا منہ تے کپڑا کر لیا شرم تو انہوں نے جڑا نا کیا کہ ام سلیم تو عورتوں نو رسوا کیتا ہے، تو اے مسئلہ پوچھ کے بھی عورتوں نو کتنے اطلاام ہوندا ہے جی۔ تو اصل وہ یہی دلیل ہے کہ جیڑی بیوی دی عورت دی سرکار نال شادی ہونی سی نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شیطانی حملے کو بچایا ہے جی، کسے زوجہ نو کدے اطلاام نہیں ہویا جی، سمجھا جی۔ آپ نے اس واسطے آکھیا کہ بھی سارے نال تے کدی زندگی جو واقعہ نہیں پیش آیا تو تم ایک ہی کیتا۔ اس وقت سونے نے فرمایا ام سلیم نو وہ لفظ نو تھے وہ آ جان گے حدیث وہ پہلے کہ جملہ ہو رہے، اس تو بعد سونے فرمایا کہ یہ جو بچہ ماں کے مشابہ ہوتا ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بھئی ماں بچ پانی ہے تو بچہ ماں دے مشابہ ہوتا ہے جی، اتنے لمبی حدیث آ جائے گی جی۔ جی ایسی عورت کے بارے میں جو دیکھتی ہے خواب میں وہ جو دیکھتا ہے رجل، پس فرمایا نبی پاک لمبی حدیث آ جائے گی انشاءاللہ کتاب میں جی شابہ جی۔ جی کہ عورت تم میں سے وہ جو دیکھے رجل، پس چاہیے کہ غسل کرے۔ قال محمد مبینہ خلوہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ محمد قال انبرنا ابو اے عورتاں وچ جڑا نا شریعت سیکھنے وچ بڑی شرم ہے تے اونج اوتھے باہر کریم دی ڈبی لینی ہے تے بھاویں دکاندار اکھاں پھیر کے ادھا گھنٹہ پی ایچ ڈی کر دے کوئی پرواہ نہیں جی۔ اے بیوی خامد کولوں مولوی دی بیوی خامد کولوں نہیں پوچھے گی کہ بھی میں نے یہ خواب دیکھی ہے تو کیا حکم ہے جی، مطلب اس گل جو شرم ہوندی ہے جی۔ باب الاذان محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم قال لا باس بان يؤذن المؤذن وهو على غير وضوء قال محمد وبه ناخذ لا نرى بذلك باسا ونكره ان يؤذن جنوبا وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد نے فرمایا اچھا باب الاذان، اذان کا باب پڑھے ہی اچھا جی۔ اذان لغتاً الاعلام، شرعاً اعلام مخصوص، الفاظ مخصوص، وجہ مخصوص، اوقات مخصوص اذان جی۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، آپ نے جناب حماد سے، آپ نے جناب ابراہیم سے، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں بائیں طور کے اذان دے مؤذن۔ مولوی انس تے مولوی جڑا نا غلام سن کن چنگلیاں دے لو، یہ نہیں گل سے سننی، نہیں حرج کوئی بائیں طور کے اذان دے مؤذن، حالانکہ وہ وضو کے غیر پر ہو، وضو کے حرج کوئی نہیں ہے جی۔ یہ نہیں کہ بے وضو دیں دے، ویسے خوشتا بھی کیتی ہے جی۔ باقی بھی ائمہ کرام بیٹھے ہیں کہنے کو استاد یہ دو ہی ہیں اور بھی کنے امام نے جی۔ اچھا جی۔ کالا محمد، امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اسی کو ہم لیتے ہیں، نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ کوئی حرج، اور مکروہ ہے یہ کہ اذان دے جنبی، اذان دے، اور وہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جی۔ امام محمد رحمہ اللہ ایک منٹ میں کیا صبر اور لا باسا کی، اور مناسب یہ ہے کہ اذان دے اور اقامت پڑھے کس پر؟ اس لیے کہ اذان اور اقامت دونوں پس مستحبین میں، پس اگر اذان دی کس پر تو جائز ہے، لیکن اگے چل امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی اور لا نرا چل گئے ہوں جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا کوئی حرج بھائی طور کے اذان دے مؤذن حالانکہ وہ وضو پر نہ ہو، یعنی بے وضو ہو. جی اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے وَبِهِ نَأْخُذُ، نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ کوئی حرج، اور مکروہ ہے یہ کہ اور مکروہ جانتے ہیں ہم، مکروہ جانتے ہیں ہم یہ کہ اذان دے مؤذن در حالت جنبی ہو، جنبی ہو، وہ ہوا ایشا بس. جی محمد قال اخبرنا، تو آکھے نا لا بأسا، تو یہ دلیل ہے کہ مستحب اس کا غیر ہے، یعنی کس ہوتے طہارت ہوتے. جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا حماد عن ابراہیم انه قال المؤذن يتكلم في اذانه قال لا امره ولا انهاه. قال محمد واما نحن فنرى ان لا يفعل، وان فعل لم ينقض ذلك اذانه، وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، آپ نے جناب حماد سے، تو آپ نے جناب ابراہیم سے رضی اللہ عنہ، کہ جناب ابراہیم نخعی فرماتے ہیں مؤذن کے بارے میں جو کلام کرے اپنی اذان میں، سنیں اذان دینے میں جلوے دی پلیٹ آ گئی، مولوی جی کتنے رکھاں، اور تو بارج رکھ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ اگر ٹرتا جاتا. جی سنیں کہ کلام کرے اپنی اذان میں. تو حضرت ابراہیم اے جڑا نا بھئی جناب حماد پر بیعت کر دینے اپنے استاد جی کو، کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں حکم دیتا میں اس کو، نہیں منع کرتا میں اس کو، نہ میں انہوں اے آنا بھی گل کر، تو نہ میں انہوں اے آنا بھی تو جڑا نا بھی گل نہ کر، میں اس بارے میں خاموش ہوں. جی امام محمد فرماتے ہیں اور بہرحال ہم پس دیکھتے ہیں یہ کہ نہ کرے، یہ کہ اب گلہ نہ کرے، اور اگر کرے گا تو نہیں توڑے گی یہ بات ذالکہ، یہ بات اس کی اذان کو، اذان ٹوٹے گی نہیں، یعنی مڑ کے مڈو شروع کرے اے نہیں، اگاں لگا چلے جی اگاں. اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا. جی بچ کسے گل کر ہی دیتی ہے نا تے اے مطلب سنے نا ایشا بس بے مثلا موڑ مچھر کان تے پڑتا اذان دے رہا تو انہوں نے مچھرہ تک نہ کر میں اذان دین دے، تو اگر دیندہ پہ اذان لگا جاندہ ہے تو بھی ٹھیک ہے بھی. جی اوے خود رہوں او آمر ہو، ظاہر متبادر رجوع ہے ضمیر مرفوع کا کدھر، لیکن کلمہ کالا جانا ہاں مقرر ہے فعل عبارت او دو باری، اور احتمال ہے یہ کہ او ضمیر راجع کدھر، معنی یہ کہ جناب ابراہیم نے اپنے شاگرد سے پوچھا مؤذن کے بارے میں جڑا اذان وچ گلاں کرے کہ کھینے ہو، تو فقال لا، ہاں تو کالا بمانا سآلہ ہوگا دوسرا بھی، انہوں نے سوال کیا جناب ابراہیم نے، اور ظاہر اس کا یہ ہے کہ توقف ہے اس حکم میں، اور نہیں جزم کسی ایک کے ساتھ دونوں سے، امر سے اور سنیں، یا معنی یہ ہے کہ نہیں وارد کسی ایک کے بارے میں دونوں سے نص صریح کو نہیں کہ جس سے فتویٰ دئیے، لہذا فلا امروا ولا انہاؤ، اور مخالف ہے اس کے وہ جو کس میں ہے وہ لفظ ہی یکرہ للمؤذن ان یتکلم فی، اوتھے لکھے جی نہیں توڑے گی، یعنی نہیں باطل ہوگی اذان، مراد اس کے، لیکن کلام کنی کو تھوڑی جی نکی جی گل ہے معمولی جی. جی امام محمد رحمہ اچھا پھر میں چلیں تو موزن آدھا ٹھیک ہے اگر پھر اذان دیتا پہ جی میں انہیں کو گل جی جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال سألته عن التسویب قال هو مما احدثه الناس وهو حسن مما احدثوا وذكر ان تسویبهم كان حين يقرأ المؤذن من اذانه الصلاة خير من النوم. قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی. امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، جناب ابراہیم پھر فرماتے ہیں نا حضرت حماد کہتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب ابراہیم سے تسویب کے بارے میں، کس کے بارے میں، اوپر ساری شرح پڑھ دیں بعد وچ،
تو جناب ابراہیم نے فرمایا کہ وہ ان کاموں سے ہے کہ احداث کیا اس کا لوگوں نے، اور وہ اچھا ہے ان سے جن کا لوگوں نے احداث کیا ہے۔ اور ذکر کیا جناب ابراہیم نے کہ تصویب ان کی تھی، جس وقت فارغ ہو جاتا مؤذن اپنی اذان سے تو وہ کہتا الصلاۃ خیر من النوم۔ کیا کہتا؟ اے بھی تصویب سی ہونا دی تو بھی چنگی سی بھی لوگوں کو کالا محمد بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور ذرا غور کرا جب التصویب هو الاعلام بعد الناس او ہوا باحدث الناس، اس تو مراد کون نے؟ علماء کوفہ۔ وہوا بین الاذان والاقامت، وہ یہ کہتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح دو مرتبہ پھر کہہ دیندے سن اذان تے اقامت دے درمیان وچ۔ اور یہ کام نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کے زمانہ پاک میں، اور صحابہ پاک کے زمانہ پاک میں نہیں سی۔ صرف وہ صبح دا اذان دے بارے پڑھیا جی کہ سونے فرمایا اس کو اذان میں داخل کر لو۔ وَهُوَ حَسَنٌ، اس لیے کہ تابعین نے اس کو اچھا جانا ہے، اور تابعین خیر القرون سے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ پاک کے بعد، تو لہذا ٹھیک ہے۔ تصویبہم یعنی تابعین کی تصویب، اور وہ تصویب ہے کن کی؟ وہ کہ پیدا کیا انہوں نے سب لوگوں کے لیے، اور نہیں تھی وہ فجر کی نماز کے علاوہ۔ اور اگر کوشش کرے انسان اور تتبع کرے آثار کا تو پائے گا انشاءاللہ تعالی اصل تصویب کا وہ جو قول کیا اس کا حضرت ابراہیم نے کہ وہ حسن تھی کس زمانے میں۔ تو پس نہیں استبعاد یہ کہ ضمیر تصویب ہم کی رو لوٹے کدھر، اور تابعین جمیعاً کی طرف، اور حکم کرنا جناب ابراہیم نخعی کا کہ یہ تصویب کیا ہے؟ محدث، یعنی بند ہے اس پر جس کو نکالا کنہوں نے؟ اذان اور اقامت کے درمیان کیڑی اے بھئی وہ جڑی الصلاۃ خیر من النوم صبح دی اذان ہے جو نہیں، وہ تو سرکار دے حکم نال ثابت ہے، نہ کہ وہ جو تھی ان کے قول سے کیڑی اذان کے بعد کس میں؟ فجر میں، کیونکہ وہ تو موجود تھی کس میں؟ بلکہ زمانہ میں بھی موجود تھی۔ جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے۔ حضرت حماد فرماتے ہیں سوال کیا میں نے حضرت ابراہیم سے تصویب کے بارے میں، آپ نے فرمایا کہ تصویب ان کاموں سے ہے کہ احداث کیا ہے اس کا لوگوں نے، اور تصویب حسن ہے ان کاموں سے کہ احداث کیا ہے لوگوں نے، اور چنگی ہے بھائی۔ اور ذکر کیا ہے یہ کہ تصویب ان کی جس وقت کے فارغ ہوتا تھا مؤذن اپنی اذان سے الصلاۃ خیر من النوم ہے۔ امام یعنی صبح دی اذان ہے کتھے؟ صبح دی اذان ہے جی۔ امام محمد فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ تعالی۔ اے شاباش اگر ٹرو محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال ایتھے نا وہ واقعہ اس نے پڑھے ساجے وَأَمَّا مَا رُبِيَ مُجَاہد قَوْلُوا دَخَلْتُ مَعَ عبد اللہ بن عمر مسجداً۔ جناب مجاہد کہتے ہیں کہ میں جناب عبداللہ بن عمر کی معیت میں مسجد میں داخل ہوا، وقد اذن فیہ، اور اس میں اذان مؤذن اذان دی، اور ہم ارادہ رکھتے تھے کہ اس مسجد میں نماز پڑھیں۔ فَثَوَّبَ الْمُؤَذِّنُ، تو پھر تھوڑی دیر کے بعد مؤذن نے تصویب کی تھی کہ حی علی الصلاۃ مثال طور پہ کیا فخارج عبداللہ من المسجد، جناب عبداللہ اٹھے تو مسجد تو باہر نکل گئے، اور فرمایا کہ اخرج بنا من عند هذا المبتدع، اس مبتدع دے کول مجاہد مینوں باہر لے چل، بلم یصلی فی، آپ نے اتنے نماز نہ پڑھی۔ پھر ظاہر اس صحابی نے صحابہ پاک دے زمانے تو کوئی نہیں سنے گی، انہوں نے تو زمانے تو بعد نکلی ہے نا، تو اس واسطے انہوں نے کہا میں نہیں نماز پڑھتا تھے جی بھی وچ نواں کام شروع کیا جڑے سرکار دے زمانے چ نہیں سی جی۔ وہ یار صحابہ نے تو اپنے تو قیاس نہ کرو، انہاں مداحنت دی پکی کو نہیں سکھا دی ہے جی، خدا دا نا جی جی جی۔ تو
اچھا وَإِنَّمَا كَارِهَا عَبْدُ اللَّهِ تَصْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ وَذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَفْعَلَ الْمُؤَذِّنُ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُنَّةُ کو اس وقت تو کوئی نہیں سا نا، وہ تو صرف صبح وجہ الصلاۃ خیر من النوم سے، باقی تو کوئی نہیں سے نا، اللہ بھلا کر دے جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ اور جتھے پڑھتے نے پہ پڑھن منع نہیں ہے، کیونکہ تصویب ہے پہ ہی اور بھی، لیکن اتنے آپ نے تو فرمایا نا جناب ابراہیم نے کہ ان کی تصویب جو تھی وہ صلاۃ خیر من النوم تھی، وہ تو صبح دی اذان ہے کندے بچے صبح دی اذان میں جی۔ ہوں اثر کے ٹائم تے تو نہیں آخنا لوگ ستے نے کہ جاگتے نے، مغرب کے ٹائم تے عشاء کے ٹائم لوگ جاگتے ہیں، تو صلاۃ خیر من النوم تو نہیں ٹکتا نا، یہ کس ٹائم ہے؟ وہ تو سونے کے زمانے پا کے داخل ہو گیا جی جی۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا، ہمیں خبر دی امام صاحب نے، آپ نے حضرت حماد سے، آپ نے جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تھا اذان، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا آخر یہ جملے تھے، آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جی۔ قال محمد وابہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ، بھی اذان اتھے مکانی چاہیے جی۔ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے، حضرت ابراہیم نقی فرماتے ہیں کہ تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کا آخر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ قال محمد بابی ناخذ وہو قول ابی حنیفہ محمد قال۔ اچھا ایک منٹ میں تھے کو لکھیا ٹور پھر اگر نہیں تھے۔ عن ابراہیم قال الاذان والاقامۃ مثنى مثنى قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے جناب، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم سے، قال حضرت ابراہیم نخی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت دو میں مسنا مسنا نے، اذان کلا کلا کلمہ نہیں، دو میں دو دو باری نے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہی قول ہے کن کا؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ مسنا ہے شفن شفن، اور اقامت کن کے نزدیک؟ اکثر علماء کے نزدیک، جیسا کہ اور اندہ مالک و شافی رضی اللہ عنہما فرادا فرادا، صرف قد قامت صلاۃ دو باری، فإنہ یقول مرتین۔ ہماری دلیل حدیث ہے جناب عبداللہ بن زید، اور جناب پہلے باری خواب دیکھی کہ فرشتہ اترے آسمان تو وہ اذان دینے لگ گیا، پھر اس نے اقامت کہی مثل اسی کے، اور حدیث جناب عبداللہ کی وہ اصل ہے کس میں؟ اور جناب ابو محذورہ کی حدیث، اور اس میں یہ ہے کہ اذان 17 کلمے ہے تے تاں بن دینا جے دو دو باری آکھیے محمد۔ محمد رحمہ اللہ نے فرمایا خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم سے، آپ نے فرمایا کہ اذان اور اقامت مسنا مسنا ہے۔ قال محمد وبه ناخذ وهو کیڑے چھاپے دی تیرے کو یہی دیکھ لا پھر ایک بار دھیان نال جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا طلحة بن مسرف عن ابراہیم قال اذا قال المؤذن حي على الفلاح فانه ينبغي للقوم ان يقوموا فيصفوا، فاذا قال المؤذن قد قامت الصلاة كبر الامام۔ قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، وان كف الامام حتى يفرغ المؤذن من اقامته ثم كبر فلا باس به ايضا كل ذلك حسن۔ امام محمد نے فرمایا ہمیں خبر دے، امام صاحب نے، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں حدیث بیان کی جناب طلحہ بن مصرف کی، انہوں نے جناب ابراہیم نخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابراہیم نخی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب کہے مؤذن و تکبیر پڑھن لگیا، اذان لگیا نہیں کی کر لگیا، ہاں جب کہے مؤذن حی علی الفلاح تو پس بے شک مناسب ہے قوم کے لیے یہ کہ کھڑے ہو جائیں اور صفیں بنا لیں۔
پس جب کہے مؤذن قد قامت الصلاۃ تو تکبیر پڑھ دے امام اللہ اکبر۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ رحمہ اللہ۔ اور اگر رک جائے امام حتیٰ کہ فارغ ہو جائے مؤذن کس سے؟ پھر اللہ اکبر پڑھے تو بس کوئی حرج نہیں، اس کے ساتھ بھی کل حسن ہے۔ لیکن انج نہیں دیسی امامہ طرح بھی تکبیر ہوگی تو ہن نیت کیتی میں 4 رکعت نماز فرض دی، فرض خاص واسطے اللہ تعالیٰ دے وقت نماز زور چٹے مسلے ہوتے جڑا لیاندہ چہنا ہے چون اللہ اکبر انج نہیں، یہ تو 15 منٹ اور لگ گئے نا جی۔ مطلب یہ لا الہ الا اللہ کے تینے چنو تیار رہے فوراً کیا کہ اللہ اکبر، یہ مطلب ہے میں 10 منٹ مزید جڑا نہ کو نیت کرنے تو جی ہاں بے۔ بہرحال یہ بات اس پر عمل نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو مسئلہ۔ امام تیار رہے کی کرے، کم از کم لا الہ الا اللہ تک پہنچے تو اللہ اکبر شروع کر دے وے۔ چلو قد قامت الصلاۃ نہیں کردا تو کم از کم مکنے تو پہلا وہ اللہ اکبر شروع کر دے وے جی ہاں بشابہ جی۔ ليس على النساء اذان ولا اقامت قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، آپ نے جناب حماد سے، آپ نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ فرماتے ہیں نہیں ہے عورتوں پر اذان اور نہ بھی عورتاں نے نماز پڑھنی میں تو نہ اذان انہاں دی اتے ہے تو نہ انہاں تے اقامت ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور یہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جی۔ اور سمجھے ہی اور پیچھے یقومو کی پس اگر کھڑے ہو گئے نا اس سے پہلے اور قد قامت الصلاۃ تو پہلے کھڑے ہو گئے تے لا باس بھی علی ظاہر الحدیث، اور اس میں امر واضح ہے لا باس علی الناس فیہ، کیونکہ ادلہ کا اختلاف اور علماء کا اختلاف یہ تخفیف پیدا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ لہذا انج نہیں بھی جن جگہ تو پتہ کو نہیں تو کوئی بندہ کھلو گا حی علی الفلاح پہنچ تھلے پہنچتے ہیں مسئلہ نہیں پتہ جی حی علی الفلاح تے پہنچا نہیں تو کھلو گیا جی، یہ وہ پرلے علاقے کر دے میں کرم والے گل پی جاندے نے جی، پتہ جو کون کھ دا جی جی۔ تے ولہذا قال محمد رحمہ اللہ کلو ذالک حسن، کلو ذالک بے پہلو کھلو گئے تامی تے سارے بھی ٹھیک نے جی جی۔ اچھا جی، اور کبارہ وقال ابو یوسف و شافی رضی اللہ عنہ نہ تکبیر پڑھے حتیٰ کہ مؤذن کس سے؟ اقامت سے۔ لیسا اے یصلینا جنانیاں بغیر اگر اذان دے دی اور اقامت کہیں تو جائز ہے، وہ جائز شے ہورندی تو فرض ہورندی سنت موقدہ ہورندہ جی۔ محمد رحمہ اللہ نے فرمایا خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا نہیں ہے عورتوں پر اذان اور نہ اقامت۔ فرمایا قال محمد وبه ناخذ وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ۔ باقی کی صلاۃ، باب نماز کے وقتوں کا نماز کے وقتوں کا جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسأل عن وقت الصلاة فامره ان يحضر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم امر بلالا ان يبكر بالصلوات ثم امره في اليوم الثاني فاخر الصلوات كلها ثم قال اين السائل این السائل بلاوی اين السائل عن وقت الصلاة ما بين هذين وقت قال محمد وبه ناخذ والمغرب وغيرها عندنا في هذا سواء الا ان نكره تاخيرها اذا غابت الشمس وهو قول ابي حنیفہ رحمہ اللہ۔ باب نماز کے وقتوں کا جمع میقات۔ امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے گیا اپنی سند کے ساتھ کہ ایک رجل حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں، سوال کرتا تھا سرکار سے نماز کے وقت سے۔ جامع المسانید میں ہے فسألہ
بھی سوال کیا سرکار سے، تو پس سرکار نے حکم دیا اس کو یہ کہ حاضر ہو ساری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ فرمایا 2 دن ساڑھے نال نماز پڑھنی ہو، پھر یہ مسئلہ تین دسیا جائے گا۔ پھر حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب بلال کو یہ کہ این جو بکیرہ تبکیر کولوں، یہ کہ تبکیر کریں صلوات کے ساتھ، بھی 5 نمازاں پہلے وقت پڑھنیاں نے۔ پھر حکم دیا سرکار نے جناب بلال کو دوسرے دن میں، پس مؤخر کیا انہوں نے ساری نمازوں کو۔ دوسرے دن 5 نمازاں اذان مؤخر آخر وقت، تکبیر بھی آخری وقت، سارا وقت دسنا جی۔ سنا جی تے ویکھو مولوی جی مسجد نبی شریف دے وچ اے بھی نقشے سن، میں کسے مسئلہ پوچھا تے 2 دن نمازاں انج پڑھیچیاں، 1 دن 5 نمازاں آخری وقت۔ سمجھ آؤندی پئی جی؟ سبحان اللہ، بلے 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 بلے۔ اندے وچ ایک تے نا بھی سونیا نے انہوں عملاً دسیا، تے دوسرا ہے بھی کہ کوئی مسئلہ پوچھنا آوے تے چٹ وقت بھی لے کے آؤ، ایویں نہیں پجدیاں ٹر جاؤ۔ بھی سونیا نو 2 دن اتنے رکھیا بھی 2 دن 10 نمازاں پڑھ ساڈے نال، پھر تین دساں گے جی۔ ساری وچوں گلاں سمجھنا چاہو سمجھ سکتے ہو، باخر دین سیکھنا چاہو تو کوئی چٹ وقت بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پجدیاں جنہاں سارا کچھ کرتے ہو جی، نہیں سمجھ آتی پی۔ ویسے بھی تو سونے دوجے حدیثاں وچ وقت دسیا نا ویسے بھی، لیکن اتنے بھی تو سرکار بیان فرما سکتے ہیں نا، لیکن اتنے انہوں نے کیا رک۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ بھی مسئلہ سمجھا دیتا بھی کسی نے سمجھانے واسطے نماز دا وقت اگے پیچھے کیتا جائے تین دے وچ کسی تے گل نہ پی جائے کوئی جی ہے جی، اور سمجھتے ہو ہوں کوئی امام ایویں کر دے نا بھی ساریاں نمازاں پہلے وقت دوسرے دن پچھلے وقت کہنا مولوی انہوں کی ہو گیا کل نہیں جی اج پتہ نہیں کوئی پگ پی لینے جی جی ہاں جی دھیان کر میں نکیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو سوال کرنے والا تھا نماز کے وقت صرف لام موصولہ، وہ کدھر ہے؟ تو فرمایا کہ ماں بینا وہ جو ان 2 وقتوں کے درمیان ہے، اور پہلے دن دی تکبیر اولا تو لے کے دوسرے دن دے سلام تک، یہ سارا جڑے جی بے اے سارا وقت جی سنیں انج سونے انہوں 2 دنوں وچ نمازاں پڑھ کے دسیاں بے اے سارا وقت جی جی۔ اچھا جی فرمائے امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیتے ہیں ہم، اور مغرب اور اس کا غیر ہمارے نزدیک اس میں برابر ہیں، اس میں اول وقت ہے آخر وقت ہے، صرف اتنا فرمان دینے کہ مگر یہ کہ ہم مکروہ جانتے ہیں مغرب کی تاخیر جب سورج غائب ہو جائے، کہ جب سورج غائب ہو جائے نا تو سورج غائب ہونے کے بعد تاخیر کرنی مغرب میں بغیر ضرورت کے یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے جی۔ سفر میں ہو تو مؤخر کرنا عشاء کو مقدم کرنا وہ علیحدہ بات ہے جی۔ چل بھی شابہ جی۔ امام محمد رحمہ اللہ این یحضرا اے فل این یو بکرا کس سے ہے؟ یعنی اسراء اور مبادرت الصلاۃ فی، یعنی امر فرمایا سرکار نے جناب بلال کو کہ اقامت کہے ساری نمازوں کی، کس میں؟ ان کے اور تفصیلہ علی ما فی مسلم من حدیث ابی موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ جی۔ نکرہ ایل مستحب مانزی کیا ادا مغرب متصلاً سنیں وبعد ذالک مکروہ تنزیع الی اشتباک النجوم چل بشابہ۔ محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے یہ کہ ایک رجل حاضر ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، سوال کرتا تھا آپ سے، سوال کرتا تھا آپ سے نماز کے وقت کے بارے میں، پس حکم دیا سرکار نے جناب اس کو یہ کہ حاضر ہو ساری نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر حکم دیا سرکار نے جناب بلال کو یہ کہ جلدی کریں آپ نمازوں کے ساتھ، پھر حکم دیا سرکار نے جناب بلال کو اول وقت میں، اور دوسرے دن میں حد ہو گئے، مؤخر کیا سرکار نے ساری نمازوں کو، پھر فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو سوال کرنے والا ہے نماز کے وقت؟ اے فاخر دا فعل جناب بلال ہے کیونکہ انہوں نے تکبیر پڑھنی سونے نماز پڑھانی، اے مطلب ہے جی۔ وہ جو ان 2 وقتوں کے درمیان ہے وقت ہے،
امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما بین ہازین وقتن، اور مغرب اور اس کا غیر ہمارے نزدیک اس میں برابر ہے، مگر یہ کہ مکروہ جانتے ہیں ہم مغرب کی تاخیر جب غائب ہو جائے سورج اور وہو قول ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ. قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ابردوا بالظهر عن فیء جہنم قال محمد تؤخر الظهر في الصيف حتى تبردها تو بریدہا حتى تبردها وتصلى او عبرات کولو نا جی وتصلى في الشتاء او بڑے مخاطب دے سیگے نہیں وتصلي في الشتاء حين یا کیوں پڑھتے پہ مجول ہوئے تا بھی ٹھیک ہے، بھی نائب فعل ہو یا ضمیر تے نماز بنے تا بھی ٹھیک ہے جی. وتصلي في الشتاء حين تزول الشمس تزول الشمس وهو قول ابي حنيفه رحمه الله تو نماز فعل بنو تا بھی ٹھیک ہے. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، انہوں نے جناب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عمر فرماتے ہیں ٹھنڈا کرو ظہر کو جہنم کی باب سے. کیا کرو؟ اللہ کرو ظہر کو جہنم اے ادخلو صلاۃ الظہر فل، ٹھنڈا کرو یعنی پڑھو زور کو جب کہ تھوڑی تھم جائے کیا گرمی کی شدت فیح جہنم بفتح الہاء شدت حرہا، کیونکہ سونے فرمایا یہ جہنم کی گرمی سے ہے، اس کا باپ ہے، وہ ساہ لیندی جہنم سال چ 2 باری وہ بلا ہوئے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھی بعد مذکر مخاطب ہو بیٹا بھی ٹھیک ہے جی، مجہول بناتا بھی ٹھیک ہے، مؤخر کیا جائے ظہر کو سیف میں حتیٰ کہ ٹھنڈا کرے تو ظہر کو، سنیں، اور نماز پڑھے تو شتا میں جس وقت سورج ڈھل جائے. ایسے تو کوئی عمل نہیں ساڈا جی. جی ہن آپ نے تو یہ فرمایا بھی زور گرمیاں میں تھوڑی لیٹ کرنی ہے جی، لیکن سردیاں میں سورج ٹلے تھے نال ہی پڑھ مطلب ہے کہ بھی نال تو مراد میں چلو 10-15 منٹ ہو گئے، لیکن یہ جتنا نہیں رہے گا جی. بس نماز دا ٹائم 12 بجے شروع ہوتا تو سردیاں پڑھتے 1:30 بجے ہاں ساریاں مسیتیں تو کچھ آویں تو 12 منٹ ٹائم ہی پکا جی 1:30 یا 1:45 دا جی جناب اتنے اگاں پیچھا ہونا ہی نہیں. یعنی ساڈی وجہ تو شریعت نو پھیرو سانو نہ پھیرو جی جی بس. لیکن یہ جہالتاں نے ساریاں، یہ زور علماء نے دینا تھا کہ جناب غلط ہے. اے ہن جی میں رمضان ہے سارے غلط سے پڑھ دے ہو کہ نہیں ہیں، ان ٹیل سارا دن ہے میں غلط وچ نماز نہیں پڑھنی، صبح جنی سفیدی کر کے پڑھو انہاں ثواب زیادہ ہے. تو رمضان ہے سارے غلط سے ٹھوک دیں کہ کوئی نہیں کدی کو بولے جی. اس طرح نے زور دیں بھی سردیاں میں جو زوال شمس ہو تو کی کرو نال پڑھو 12:30 بجے کم از کم نماز زور دی پڑھو 1:45 بجے. لیکن اسی پکا 1:30 تو تھلے تے آنا ہی نہیں نا ہے تے ہے نہیں جی جی جی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو تم ظہر کو جہنم کی باب سے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مؤخر کی جائے ظہر کو، مؤخر کیا جائے ظہر کو گرمیوں میں حتیٰ کہ ٹھنڈا کرے تو اس کو، اور پڑھی جائے ظہر، اور پڑھے تو ظہر کو، یا پڑھی جائے ظہر گرمیوں میں سردیوں میں جس وقت ڈھل جائے سورج، جس وقت ڈھل جائے سورج. ہوں ڈھل جائے سورج جی آنے پہ ڈھل جائے 1:30 بجے تک ڈھل جائے، پھر فائدہ کیا، پھر کی مقصد ہویا جی بھی اول وقت تو تا ہی ہے نا کہ بھی اول وقت پڑھیے جی. تو جی 1.5 گھنٹہ پیچھے لیٹ کی تو پھر تو لیٹ ہوئی پھر کہڑا گل رہے گی جی. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد نظر ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الى الشمس حين غربت فقال هذا حين طلعت. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے، انہوں نے جناب حماد سے، انہوں نے جناب ابراہیم سے، انہوں نے فرمایا کہ نظر کی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج کی طرف جس وقت غروب ہو گیا، فرمایا یہ ہینا دالاکت، ہینا دالاکت.
سمجھے ہی. اور دالکت میں مراد آپ کی بے شک وہ جو واقع ہے نا قرآن میں اقیم الصلاۃ علیہ، تو جناب عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اس کا معنی غروب شمس بھی ہے، ایک تو سورج کا ڈھلنا بھی ہے تے اے مطلب دے یعنی قائم کر صلاۃ مغرب کو اندہ یہ آپ نے فرمایا بھی انہوں نے فرمایا بھی اندہ معنی یہ بھی جے کس دا اول دلوک شمس دا. جی امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم سے. ابراہیم نقی فرماتے ہیں نظر کی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورج کی طرف جس وقت وہ غروب ہو تو گیا. فرمایا حاضہ یہ ہے حین دالکت کہ جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھو. باب الغسل یوم الجمعۃ والعیدین، باب غسل کا جمعے والے دن اور عیدین والے دن. محمد محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم فی الغسل یوم الجمعۃ قال ان اغتسلت فهو حسن وان تركته فحسن. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ عنہم کہ غسل کے بارے میں جمعے والے دن تو جناب ابراہیم نے فرمایا اگر تو غسل کر لے تو حسن ہے، اگر تو اس کو چھوڑ دے تو حسن ہے. پڑھ چکے ہو جی. امام محمد رحمہ اللہ اور فحسن گئے ہیں جمہور علماء اس بات کی طرف کہ جمعے کا غسل واجب ہے، بس حکایت کیا اس کا وجوب کیا گیا ایک طائفہ من السلف سے. جمہور نے جواب دیا حدیث جو وارد ہیں امر کے بارے میں کہ وہ امر محمول ہے کس پر؟ ندب پر، تاکہ حدیثوں کو جمع کیا جا سکے. شابہ جی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت عماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالی عنہم سے غسل کے بارے میں جمعے والے دن. شابہ. آپ نے فرمایا اگر غسل کرے تو بس وہ اچھا ہے اور اگر چھوڑ دے تو بس وہ حسن ہے. شابہ شابہ. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد قال رأيت ابراہیم یخرج الى العیدین ولا یغتسل قال محمد اذا اغتسلت فی الجمعۃ والعیدین فهو افضل وان ترکته فلا بأس. امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام صاحب نے عن حماد جناب حماد فرماتے ہیں کہ دیکھا میں نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکلے وہ عیدین کے لیے. ایکو دن عید وڈی بھی پڑی چھوٹی بھی پڑی کہ اپنے اپنے وقت شکر ہے نکلے عیدین کی طرف اور نہ غسل کیا، یعنی آپ عید کے لیے گیا اور کنہوں نے جناب ابراہیم نے فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے جب غسل کرے تو کس میں جمعے میں اور تو پس وہ اور اگر تو چھوڑ دے غسل کو تو حرج کوئی نہیں ہے. شابہ جی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حماد سے. جناب حماد فرماتے ہیں دیکھا میں نے ابراہیم نخعی کو کہ نکلے آپ عیدین کی طرف اور نہیں غسل کیا آپ نے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب غسل کرے تو جمعے اور عیدین میں پس یہ افضل ہے اور اگر چھوڑ دے تو اس کو تو کوئی حرج نہیں. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال قد كنا نأتي في العيدين وما نغتسل وقال ان اغتسلت فحسن. جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں کہ ہم جاتے تھے عیدین میں اور ہم غسل نہیں کرتے تھے اور جناب ابراہیم نے فرمایا اگر تو غسل کر لے تو اچھا ہے. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے حضرت حماد سے، انہوں نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا جاتے تھے ہم عیدین میں اور نہیں غسل کرتے تھے ہم، اور فرمایا اگر یہ نہیں کہ پکا پکا یعنی بھی کدی ہاں فرمایا اگر غسل کرے تو اچھا ہے. اچھا. محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا ابان ابی. ایو اصل مسئلہ ہے یہ میرے کوکو یارو بھی جڑے نا بھی علماء الو ماں نہیں کہ جن کو دین آتا ہے مولوی جی وہ مستبات تو لوکاں دے سامنے پابندی نہ کرا کرن ہے وہ کی لوگ سمجھن کے فرض ہو گیا. جی جی وہ مستحب تے کدی عمل کیتا تے کدی وکھریا مستحب تے عمل کیتا. یہ علماء تاں دے ویکھنا بزرگ نہیں نہ دے پے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لین کہ بھی سنت موقع تے واجب تے فرض تک گل پہنچ جائے. جی ہے وہ. ہاں جی.
حدثنا ابان عن ابي نضرة عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعة فقد احسن ومن لم يغتسل فبها ونعمت قال محمد وبهذا كله ناخذ وهو قول ابي حنيفة رحمه الله تعالى. امام محمد کہتے ہیں ہمیں خبر دی امام صاحب نے، انہوں نے فرمایا ہمیں حدیث بیان کی ابان نے، انہوں نے ابو ندرہ سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے انہو قال کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے غسل کیا جمعہ والے دن اس نے اچھا کیا، اور جس نے غسل نہیں کیا فابہا بنعمت، فابہا اے گلہ نہیں. قال محمد رحمہ اللہ، ہم اس کل کو لیتے ہیں اور وہ قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. امام جی. محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، انہوں نے ابان سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جو غسل کرے جمعے والے دن پس تحقیق اچھا کیا اس نے، اور وہ بندہ جس نے نہیں غسل کیا فبیہا و نعمت. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وبہذا کلہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ. باب افتتاح بس کرو، کتنا ہو گیا جی، بند کر دی گرین دی.